درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نواب وارث علی خان مرحوم اور ان کے والدین کی روح کو اصال رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. صلوات بالجماع. برادران ایمانی، آپ مسلسل مجلس سماعت فرما رہے ہیں. اس سے قبل آپ نے عباس مہدی افتخاری صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انداز میں خطابت سماعت فرمائی اور فوراً بعد مجھے ذکر کے لیے ممبر پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. تو اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی بہت تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا. بہت اختصار سے کچھ معروضات اور مجلس مکمل ہو جائے. بطور سرنامہ حدیث ثقلین کی کے ابتدائی جز کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور جہاں بھی مجھے امسال شرف ذکر حاصل ہو رہا ہے میں اسی حدیث ثقلین کے ذیل میں گفتگو کرنے کی صحیح کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ وہ اکلوتی حدیث ہے کہ اگر عالم اسلام صرف ایک حدیث پر یعنی حدیث ثقلین پر متفق ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں. صرف اس ایک حدیث پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں. اور متفق ہیں بھی، یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے کہا ہو کہ یہ حدیث نہیں، کیونکہ حدیث کی بڑی عجیب و غریب دنیا ہے اور نہ جانے کتنی جھوٹی حدیثیں وضعی حدیثیں ہیں کہ جو گڑھی گئیں اپنے اپنے مفاد کے لیے. تو اب اس جھوٹ کے انبار سے سچ کے جواہر پاروں کو نکالنا بڑا مشکل مرحلہ تھا، مگر علماء اسلام نے یہ کام کیا. جھوٹی حدیثوں میں سچی حدیثوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا، علوم ایجاد کیے گئے. علم رجال کی ضرورت ہی اس لیے پڑی کہ خالی حدیث سے کام نہیں چل رہا تھا،
یہ دیکھنا ضروری تھا کہ یہ حدیث کس نے بیان کی. تو اب یہ جتنے لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، جتنے راوی ہیں، تو یہ راوی کون ہیں، کیسے ہیں، ان کو پرکھنے کے لیے پورا ایک رجال کا سسٹم ایجاد ہوا. اور دوسری تیسری صدی ہجری کے بعد علم رجال وجود میں آیا کہ ان لوگوں کو پرکھا جائے کہ جنہوں نے حدیثیں بیان کی. رجال کا قانون یہ بنا کہ وہ راوی جس کی سچائی معتبر ہوگی اسی کی بیان کی ہوئی حدیث کو صحیح مانا جائے گا. مثلا حدیث رسول اللہ کا کلام، رسول اللہ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ ہم کو آج کے دور میں ڈائریکٹ تو نہیں معلوم ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں. تو بیچ میں راوی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. اب امت کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے کہ جس کے بیان کرنے والے اپنے سلسلے کو رسول کے کسی صحابی تک پہنچا دیں، اور صحابی تک پہنچ جائے اور اس صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہو. یعنی یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، آپ کا نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں. ہم حدیث میں ہر اس حدیث کو قبول کریں گے جو مطابق قرآن ہے. جو خلاف قرآن ہے وہ حدیث کتنے بھی معتبر سلسلے سے ہو، لیکن اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں. یہ ہم لوگوں کا اپنا نظریہ ہے، لیکن عام مسلمانوں کے نزدیک جہاں راوی سچے ہوں اور بہتر ہوں اور ثقہ ہوں اور ان میں کوئی عیب نہ پایا جائے، وہ سلسلہ کسی صحابی تک پہنچ جائے تو ایسی حدیث کو معتبر حدیث کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو حدیث ثقلین ہے 70 سے زیادہ صحابہ نے اسے بیان کیا، ایک دو صحابیوں نے نہیں. 70 سے زیادہ اصحاب کے نام کتابوں میں لکھے ہیں کہ جنہوں نے حدیث ثقلین کو بیان کیا. اس کے سلسلہ سند پر علماء نے بحث کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ صحیح حدیث ہے. ابتدائی دور سے لے کر آج تک علم حدیث کے جتنے علماء ہیں سب نے اس حدیث کے معتبر ہونے کا فتویٰ صادر کیا. اب میں کہاں تک نام لوں؟ امام بہقی ہیں، امام محدث کبیر طبرانی ہے، شہرستانی ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے. سب نے حدیث ثقلین کو اپنے اپنے طرق سے نقل کیا اور راویوں کو معتبر جانا ہے اور حدیث کو سچا مانا ہے. بس اگر میں سمیٹ کر کہوں تو جو پہلا محدث مسلمانوں کے ہاں تسلیم کیا جاتا ہے وہ امام ظاہری. ان سے بخاری نے بھی حدیثیں لی ہیں، ان سے مسلم نے بھی حدیثیں لی ہیں. یہ امام ظاہری پہلے محدث. اس سے پہلے کسی کو محدث کی حیثیت نہیں حاصل ہے. حدیثیں بیان ہوئی ہیں مگر پہلے محدث دوسری صدی ہجری میں امام ظاہری ہیں یا تیسری صدی ہجری میں. امام ظاہری سے لے کر آج تک 1300 سال میں بے شمار محدثین گزرے اور ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا محدث ہے کہ جس پر پوری امت نے اعتبار کیا. اب امام ظاہری سے لے کر اس صدی میں جو سب سے بڑے محدث گزرے ہیں ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی. یہ جو البانی ہیں یہ سعودی عرب کے تھے، ابھی مرے ہیں 10 سال 12 سال، اس سے زیادہ وقت ان کی موت کو نہیں. اس دور کے سب سے بڑے محدث اہل حدیث کے شیخ البانی، جنہوں نے صحاح ستہ کی تمام حدیثوں کو سسٹمیٹک ڈھنگ سے لکھا اور ایک پورا مجموعہ شائع کیا صحیح حدیثوں کا. تو یہ اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں. تو امام ظاہری پہلے محدث ہیں، شیخ البانی آج کے محدث ہیں. امام ظاہری سے لے کر شیخ البانی تک چیلنج ہے، امام ظاہری سے لے کر شیخ البانی تک ہر محدث نے کہا کہ حدیث ثقلین سچی حدیث ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. حدیث ثقلین سچی حدیث ہے. یہ جو سچی حدیث ہے جس پر اتنے محدثین کی گواہی ہے، وہ محدث چاہے فرقہ اہل حدیث سے ہوں یا وہابی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں یا اپنے کو کچھ لوگ اہل قرآن کہتے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہوں یا حنفی ہوں
یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، سارے علماء کہتے کہ نہیں، حدیث ثقلین سچی ہے۔ کیا ہے حدیث ثقلین؟ رسول نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع میں، جو سب سے بڑا مجمع رسول کو ملا ہے وہ غدیر کے میدان میں ملا ہے، جس کی تعداد شیعہ علماء نے 1,24,000 لکھی، مگر اہل سنت علماء نے 1,40,000 کا مجمع لکھا۔ اور وہابی اور خارجی جن کو فضائل اہل بیت گوارا ہی نہیں ہے، ان کو بھی غدیر کا مجمع 40,000 لکھنا پڑا۔ گھٹانے کے بعد بھی ان کو یہ لکھنا پڑا کہ 40,000 لوگ میدان غدیر میں تھے، ہم نے 40 ہی مان لیا۔ تو 40,000 صحابہ بھی کم نہیں ہوتے، یہ 40,000 جو حضور کے سامنے غدیر کے میدان میں تھے یہ سب صحابی تھے۔ تو ان 40,000 کے سامنے پیغمبر نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اور اس اعلان کے بعد پیغمبر نے اپنے دنیا سے جانے کا اعلان کیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بلاوا آ گیا، مگر جا رہا ہوں تو تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ اب جب یہ اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں چھوڑ رہا ہوں 2 برابر کے وزن، 2 بھاری چیزیں، 2 گراقدر چیزیں۔ ثقل وزن کو کہتے، ویٹ کو کہتے، اور ثقلین اگر 2 وزن ہوں تو ثقلین کہا جائے گا۔ کہ آپ 2 وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے۔ اطرت کے معنی ٹکڑوں کے ہوتے ہیں، میری اطرت یعنی ٹکڑے، ٹکڑوں سے کنفیوز ہو کر ادھر ادھر کے ٹکڑے نہ چننے لگیں، اس لیے اس کی بھی وضاحت کی، کہا اطرتی اہل بیتی، ٹکڑے ادھر ادھر کے نہیں ہیں، بس ٹکڑے وہی ہیں جو میرے اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے پر۔ اب ان کو جو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو کس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اگر تم ان سے متمسک رہے، اب ایک شرط ہے کہ اگر تم قرآن سے اور اہل بیت سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ کبھی کی وسعت کہاں تک ہے بھئی؟ یہ کبھی کہاں تک جائے گا؟ اب اور میں کوئی وسعت ہونا چاہیے، اس وسعت کو بھی بیان کیا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد اگلا فقرہ کہا کہ یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اب 2 کبھی آ گئے حدیث میں، ایک کبھی میں یہ کہا گیا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دوسرے میں کہا گیا کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اب یہ کبھی کا سفر کہاں تک ہے؟ اگلے فقرے میں پیغمبر نے وضاحت کر دی کہ یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر مل جائیں گے۔ اب یہ جو حوض کوثر ہے یہ مرنے کے بعد نہیں، یہ ہے محشر کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، جب سب کا طے ہو جائے گا کہ کون کہاں جانے والا ہے۔ اس کے بعد جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے حوض کوثر پر، پیغمبر کہہ رہے ہیں حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے آ کر ملیں گے، یعنی جن کو غدیر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان سے ملاقات پیغمبر کریں گے حوض کوثر پر۔ اب جو ان سے وابستہ ہو جائے گا ان کے صدقے میں وہ بھی حوض کوثر پہ چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد علیہ۔ تو یہ جو حدیث ثقلین ہے، یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ امت کو نجات دینے کے لیے، گمراہی سے بچائے گی، یعنی جو ان سے وابستہ رہے گا کبھی گمراہ نہیں، جو ان سے وابستہ رہے گا حوض کوثر پر پہنچ جائے گا، یعنی ہدایت بھی مل جائے گی، نجات بھی مل جائے گی۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی۔ میں نے عرض کیا کہ کسی محدث کی جرت نہ ہوئی انکار کرے، اور اگر کسی نے انکار کیا تو اس کے انکار کو اسی کے ہم عقیدہ لوگوں نے رد کر دیا۔ جیسے اس حدیث پر جو اعتراض کیا ہے وہ سبط ابن جوزی نے کیا ہے۔ سبط ابن جوزی نے 2 اعتراض کیے کہ اس حدیث کی سند
جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھی ہے، اس میں ایک راوی عطیہ اوفی ہے، یہ معتبر نہیں۔ کیوں معتبر نہیں؟ کیونکہ یہ رافضی ہے۔ آپ ذرا حدیث کی دنیا میں تعصب دیکھیے کہ اگر کوئی راوی شیعہ ہے تو اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس کو اعتبار پر نہیں رکھا جاتا۔ یہ رافضی ہے، رافضی ہیں، بے دین ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، کردار میں کوئی عیب ہے کچھ نہیں، بس ایک عیب ہے کہ رافضی ہیں۔ کیوں رافضی ہیں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ رافضی ہونے کی جو دلیل ہے وہ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت سے کتنی عداوت ہے عالم اسلام۔ دلیل یہ ہے کہ یہ جو عطیہ اوفی ہیں، انہی نے حجاج کے خلاف ایک تحریک اٹھی تھی، اس کا ساتھ دیا۔ حجاج بن یوسف جو بنی مروان کا گورنر تھا، عبد الملک کے عہد میں یہ گورنر تھا اور بے پناہ ظالم تھا۔ اس کا بھانجا محمد بن قاسم تھا۔ بچوں نے 7ویں 8ویں کی جو ہسٹری کی بک ہے، اتہاس کی کتاب، اس میں اس کا نام پڑھا ہوگا کہ سندھ کے راجہ داہر پر محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا۔ یہ وہی محمد بن قاسم ہے کہ جو حجاج بن یوسف کا بھانجا ہے، جس نے سندھ پر اٹیک کیا۔ گویا اسلام کا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بول بالا محمد بن قاسم نے کیا، حالانکہ ہندوستان میں اسلام اس سے پہلے آ چکا تھا، لیکن حملہ پہلی بار ہوا مسلمانوں کی طرف سے۔ اس سے پہلے جو اسلام آیا تھا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں آیا تھا، تلوار کی روشنی میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ محمد بن قاسم پہلا حملہ آور ہے کہ جس نے حملہ کیا۔ تو یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا وہ بھانجا تھا۔ چنانچہ حجاج نے محمد بن قاسم فارس کا گورنر تھا، اسے لکھا۔ جب حجاج کے خلاف تحریک ناکام ہو گئی تو یہ بھاگ گئے، عطیہ اوفی فارس چلے گئے۔ تو اس وقت فارس کی گورنری اسی کے پاس تھی، محمد بن قاسم کے پاس۔ تو اس نے خط لکھا کہ عطیہ اوفی فارس میں ہے، اس کو بلانا، اس سے کہنا کہ حضرت علی پر لعنت کرے۔ آپ دیکھ لیں کہ حجاج بن یوسف کا خط کیا ہے کہ حضرت علی پر لعنت کرے۔ اگر وہ لعنت کرے تو اسے چھوڑ دینا، لعنت نہ کرے تو 400 کوڑے مارنا۔ کتنے؟ 400 کوڑے۔ تو محمد بن قاسم نے عطیہ اوفی کو بلوایا اور کہا کہ حضرت علی پر لعنت کرو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ کہا 400 کوڑے کا کھا لیں گے۔ 400 کوڑے کھانا گوارا کیا، حضرت علی پر لعنت نہیں کی۔ یہی ایک واقعہ ہے کہ جو عطیہ اوفی کے شیعہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ محدث اتنا کٹر ہے، حدیث پر اعتراض کرنے والا ایسا سخت ناصبی اور دشمن اہل بیت کہ جو علی پر لعن نہ کرے اسے شیعت کی فہرست میں ڈالتا ہے، جبکہ بہت سے صحابی جو شیعہ نہیں ہیں وہ بھی اس کے روادار نہیں تھے کہ حضرت علی پر لعنت کی جائے۔ حسن بصری شیعہ نہیں تھے، خواجہ حسن بصری شیعہ نہیں تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے۔ تو کبھی تو صحابہ کے حوالے سے بیان کرتے تھے کیونکہ یہ رسول کے بعد ہوئے، رسول کے دور میں نہیں تھے، جنگ جمل میں موجود تھے لیکن رسول کے دور میں نہیں تھے۔ کبھی بغیر نام لیے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کسی نے کہ بھئی آپ نے تو رسول کو دیکھا نہیں، آپ بغیر نام لیے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا؟ تو خواجہ حسن بصری نے کہا کہ جب میں کسی کا نام نہ لوں اور حدیث بیان کروں تو سمجھ لینا کہ یہ حدیث ہم نے حضرت علی سے سنی ہے۔ نام اس لیے نہیں لیتا کہ اگر علی کا نام لے لوں گا تو زندہ نہیں رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو شیعہ نہیں بھی تھے ان کی بھی زندگی کے لالے تھے کہ علی کا نام نہ آنے پائے زبان پر۔ تو یہ بیچارے عطیہ اوفی بھی اس لیے شیعہ کہلا کر رد کیے گئے کہ انہوں نے حضرت علی پر لعنت نہیں کی۔ تو ان کو سبت جوزی نے کہا کہ یہ معتبر نہیں کیونکہ یہ رافضی۔ ابن جوزی نے ان کو معتبر نہیں کہا۔ ابن جوزی کے نواسے ہیں دوسرے بڑے محدث سبت ابن جوزی، کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ ابن جوزی وہ ہے جس نے حدیث ثقلین کو کنڈم کیا
اور سبط ابن جوزی ہے وہ ہے کہ جس نے باقاعدہ لکھا کہ میرے نانا سے سہو ہوا. عطیہ اوفی اپنے زمانے کے ثقہ ترین راوی تھے، ان کی بیان کی ہوئی ہر حدیث درست ہے. تو ایک اعتراض صرف عطیہ اوفی کے بنا پر ہوا. ایک اعتراض اور ہوا حدیث ثقلین پر. وہ اعتراض یہ ہوا کہ جو روایتیں ہیں 70 سے زیادہ صحابہ کی، اس میں کسی صحابی نے کہا کہ پیغمبر نے یہ حدیث مکے میں خانہ کعبہ کے پاس ارشاد فرمائی کہ تم میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کسی راوی نے کہا کہ پیغمبر نے یہ حدیث مسجد النبوی میں ارشاد فرمائی. کسی راوی نے کہا کہ یہ حدیث پیغمبر نے غدیر کے میدان میں ارشاد فرمائی. کسی نے کہا کہ پیغمبر نے یہ حدیث عرفے کے دن ارشاد فرمائی. تو ایک حدیث کو جب الگ الگ جگہوں پر بتایا جا رہا ہے، اس سے یہ حدیث مشکوک ہوتی. تو سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے اس بات کو لکھ کر تردید کی کہ اس سے حدیث کی صحت پہ شک نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اتنی معتبر حدیث ہے اور اتنی ضروری ہے کہ حضور نے مکے میں بھی بیان کی، مدینے میں بھی بیان کی، مسجد میں بھی بیان کی، غدیر میں بھی بیان کی. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو میں نے آپ کو مختصر سے وقت میں اس حدیث ثقلین پر علماء کے کیا خیالات ہیں، یہ میں نے 1300 سال کا سروے بیان کیا. 1300 برس کا سروے الگ الگ دور کے علماء میں. صرف ایک نام ہے ابن جوزی کا کہ جنہوں نے اعتراض کیا، باقی سارے محدثین نے کہا کہ یہ حدیث سچی. اب جب یہ حدیث سچی ہے تو میرا صرف ایک سوال ہے، عوام سے نہیں، مولویوں سے، علماء سے، ملاؤں سے، کہ کیا ایسی سچی حدیث امت کو بتانا نہیں چاہیے؟ بتانا چاہیے نا. بتایا کیوں نہیں گیا؟ 13 صدیوں کی امت میں کسی کو یہ حدیث ہی نہیں معلوم. آپ شیعوں کو چھوڑ دیجئے، دوسرے مسلمانوں سے پوچھیے حدیث ثقلین کیا ہے، تو بغلے جھانکتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. ان سے پوچھیے دین کی بنیاد کیا ہے، وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد قرآن و سنت ہے. رسول 2 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، قرآن و سنت. ایک جھوٹی حدیث ہر مسلمان کو یاد ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے قرآن و سنت. اس وقت موقع نہیں کہ میں اس کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں دوں، یہ جھوٹی حدیث ہے جس کے لیے علماء اسلام نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ابن حجر مکی نے، ابن حجر اسقلانی نے، امام ذہبی نے، سب نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ رسول نے کہا کہ ہم 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن و سنت. ایک جھوٹی حدیث مسلمان کے بچے کو یاد ہے. ایک سچی حدیث کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، مسلمانوں میں کسی کو نہیں یاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاؤں نے حدیث امت کے سامنے بیان نہیں کی. اب کیوں نہیں بیان کی؟ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بنی امیہ کے دسترخوان کے نوالوں سے پیٹ اتنا بھر گیا تھا کہ مال حرام نے صحیح حدیث بیان نہ ہونے دی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے پوری امت کے پاس، قرآن کے در پر سر جھکا دے اور اہل بیت اطہار کے در پر سر جھکا دے. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نجات دے سکتی اور یہ آپ کے وجود کو باقی رکھ سکتی. اس لیے کہ اس دور میں تو مسلمانوں کے سروائیول کا سوال ہے، پنپیں گے کہ نہیں. زمانہ ان کا مخالف، ان کو ختم کیا جا سکتا. ان کی ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کو ان پر الزام تراشی کے موقع ملیں، ان کے دین کو بدنام کیا جائے، کبھی دہشت گردی کے ذریعے، کبھی خوخاریت کے ذریعے بدنام ہو رہے ہیں. کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت سے نہیں جڑے ہیں حکومت سے. رسول اللہ کی جب آنکھ بند ہوئی تو لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور حکومت سے جڑ گئے. یہ وہ ابتدائی غلطی تھی کہ اس غلطی نے مسلمانوں کو دہشت گردی کے دوراہے پر لا کر چھوڑ دیا. دہشت گردی کے دوراہے پہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت سے جڑ گئے، اہل بیت کو چھوڑ دیا. اب جو سلسلہ چلا تو 2 طرح کے اسلام رائج ہوتے چلے گئے، ایک حکومت والا اسلام اور ایک اہل بیت والا اسلام.
اہل بیت خاموش نہیں رہے، انہوں نے اپنے اسلام کو، جو رسول اللہ کا اسلام تھا، اس کو پھیلایا۔ آپ یقین جانیں کہ دنیا نے رسول اللہ کے بعد 50 برس میں اہل بیت کو تاریخ کے اوراق سے غائب کر دیا، اور شاید آنے والے وقت میں اہل بیت کا نام بھی باقی نہ رہتا۔ یہ تو حسین بیچ میں آ گئے، یہ حسین بیچ میں آ گئے جنہوں نے کربلا میں اپنی شہادتوں کے ذریعے ان عظمتوں کو دوبارہ زندہ کیا جو پیغمبر اہل بیت سے متعلق کر گئے تھے۔ اس 50 برس کے سفر میں اہل بیت خانہ نشین، 4 برس حضرت علی کو موقع ملا تو مسلمانوں نے 3 جنگیں ان پہ مسلط کی، جی غیروں نے نہیں، مسلمانوں نے، جمل، صفین، نہروان۔ اور پھر جب معاویہ تخت پر بیٹھا تو اس نے تو یہ کوشش کر ڈالی کہ اہل بیت کا نام و نشان مٹ جائے۔ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا کہ بنی امیہ کے دور میں علی کی عداوت میں حدیثیں گڑھی گئیں۔ خلافت و ملوکیت میں مودودی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو حدیثیں گڑھی گئیں وہ علی کی دشمنی میں۔ یہ جھوٹ اس لیے بولا گیا کہ اہل بیت منظر سے ہٹ جائے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو یقیناً اہل بیت کو منظر سے ہٹا دیا گیا ہوتا۔ کربلا میں حسین آئے اور ایسی قربانیاں پیش کی کہ اب رہتی دنیا تک ذکر اہل بیت مٹ نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتا۔ اب فرمائیں کہ شہادت امام حسین کو 1300 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج تک یہ فرش عزا بچھا ہے، یہ کربلائی کی تو وجہ سے بچھا ہے۔ اس فرش پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اس فرش پر امام اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اس فرش پر دین کے رموز بیان ہوتے ہیں، اس فرش سے شریعت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صدقہ تو کربلا کا ہے نا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم آپ کہاں بیٹھتے، ہم آپ کہاں ذکر کرتے؟ وہ لوگ جو مجلس اعضاء کے چہرے کو بدل لینا چاہتے ہیں، کچھ الگ سے پڑھیے، کچھ نئی باتیں لائیے، کب تک علی علی ہوگا، ایسی آوازیں بھی کانوں میں آتی، کب تک علی علی ہوگا، کچھ کام کی باتیں کریے۔ تو ہوش کے ناخون لیجئے، کام کی بات ہی یہ ہے کہ علی علی کیا جائے، اس سے بڑی کوئی کام کی بات ہی نہیں ہو سکتی، یہی کام کی بات ہے۔ کب تک خیبر و خندق، کب تک یہ جنگیں؟ ارے تم تاریخ میں دیکھو تو کہ علی کتنے مظلوم ہیں۔ کبھی تم نے یہ پوچھا کب تک ممبروں سے علی پر لان تان؟ وہ دور نہیں دیکھا جب دنیا نے چاہا کہ علی کا نام مٹا دے؟ کربلا کی پوری لڑائی صرف ایک ایشو پر تھی، اس ایشو کا نام تھا عشق علی، اور کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حسین نے اس کے لیے جان دے دی، اس کے لیے جان دے دی۔ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جن کی تردید کرنے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، تردید کرنے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حسین کے مقابلے میں نماز لائی جاتی، تو ظاہر ہے کہ نماز کو رد کرنا یہ حسینی شیوا ہی نہیں۔ ہم نماز کو رد نہیں کر سکتے، اگر رد کریں تو ہم حسینی نہیں۔ لیکن دشمن اتنا مکار ہے، عزا کے سامنے نماز کو لاتا ہے۔ سجدے کے لیے حسین نے سر دیا۔ سجدہ ایک رکن ہے دین میں، کل دین نہیں ہے۔ حسین نے پورے دین کو زندگی دی ہے، صرف ایک نماز کو زندگی نہیں دی، پوری انسانیت کو زندگی دی۔ کربلا میں سب کچھ کیا۔ حسین کی شہادت کے اثر سے سجدہ بھی بچا ہے، نماز بھی محفوظ ہوئی ہے، روزہ بھی محفوظ ہوا۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ لڑائی کا ایشو کیا ہے؟ لڑائی کا ایشو نماز نہیں، روزہ نہیں، لڑائی کا ایشو جو حسین بیان کر رہے ہیں، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ امت میں فساد ہے، جب فساد ہوگا تبھی اصلاح ہوگی، اور جو فساد ہے وہ نماز و روزہ کو لے کر نہیں ہے،
فساد ہے غدیر حق ہے کہ نہیں ہے؟ فساد کی بنیاد کیا یہ تو سمجھیے. ایشو ہے عشق علی. کربلا میں جو لڑائی ہے وہ اسی کی ہے. حسین جن 72 کے ساتھ آئے ہیں وہ عشق علی کے مت والے ہیں، اور ادھر جو لشکر ہے وہ بغض علی پر ہے، بغض علی پر ہے. حسین کے لشکر میں جو آیا وہ عشق لے کر آیا، اور لڑائی ہونے سے پہلے ہی حسین کی جیت کا اعلان ہو گیا. جنگ نہیں ہوئی، عاشور کے دن حسین کی جیت کا اعلان ہو گیا. اور وہ جیت کا اعلان یوں ہوا کہ یہ جو 72 تھے عشق علی کے مت والے، ان میں سے کوئی ادھر نہیں گیا. بغض علی کی دنیا چھوڑ کر ادھر سے لوگ عشق علی میں آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ حسین تو جیت گئے، جنگ ہونے سے پہلے جیت گئے کہ ادھر کا آ گیا ادھر کا نہیں گیا. اور جو ادھر سے آیا وہ آرام کو چھوڑ کر تکلیف میں آیا، وہ دریا کو چھوڑ کر پیاس میں آیا، وہ بہترین غذا کو چھوڑ کر بھوک میں آیا، وہ آرام کو چھوڑ کر تپتے ہوئے صحرا میں آیا. آدمی آرام کو نہیں چھوڑتا، آسانی سے آرام نہیں چھوڑا جاتا. ہم آپ ہیں، ہوں گے چلیے امین آباد تک چلیں، دوپہر تھی، ہم نے بھائی ہم تو پنکھے میں ہیں، ہم نہیں جائیں گے. اب غور فرمائیں کہ آرام کو آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا. لیکن اگر کچھ لوگ دریا چھوڑ کر پیاس قبول کرنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عشق علی میں اتنی جاذبیت ہے کہ ہر مصیبت بیان کی، ہر مصیبت قبول کی جا سکتی ہے عشق علی کے نام پر. ادھر سے لوگ آئے، ہر آئے، زہیرقین آئے، کربلا سے پہلے ہی آ گئے. کون تھے زہیرقین؟ علی کے شیعہ نہیں تھے. تاریخ میں پڑھیے زہیرقین مشہور ہیں شیعہ عثمان سے. کیا تھے؟ عثمان کے شیعہ تھے. اب جب حسین کے ساتھ آ گئے تو اب علی کے عشق میں ڈوب گئے. اور روز عاشورہ جب لڑنے گئے تو کیا رجز پڑھ رہے ہیں؟ رجز ہے تاریخ میں جناب زہیرقین کا کہ اس وقت تک یہ تلوار چلتی رہے گی جب تک حسین سے دشمنوں کو دفع نہ کر دے یا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں. تو اس رجز پر ادھر سے کیا طنز کیا گیا؟ آپ سمجھیے کہ ایشو کیا. زہیر شیعہ عثمان کہلاتے تھے نا، تو ادھر سے کیا کہا گیا؟ زہیر تم تو ہمارے آدمی تھے، ادھر کیسے پہنچ گئے؟ سوال ہوا. شیعہ عثمان تھے، علی کے شیعوں کے خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ یہی تو سوال ہے نا. تم تو ہمارے آدمی تھے، ادھر کیسے پہنچ گئے؟ اب زہیر کا جواب ہے، ہاں کل تک میں تمہارے ساتھ تھا مگر آج حسین ابن علی کے ساتھ ہوں. اور پھر اس کی وضاحت ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ کل تک تمہارے ساتھ تھا، آج میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں. یوں سمجھ لو کہ کل تک جہنم میں تھا، آج جنت میں ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. کل تک جہنم میں تھا، آج جنت میں. تو جو لڑائی ہے وہ کیا ہے؟ عشق علی اور بغض علی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تاریخ طبری میں پڑھیے. شیعوں کی تاریخ کا میں حوالہ ہی نہیں دے رہا ہوں، تاریخ طبری، امام حسین کی آخری گفتگو کیا ہے؟ لشکر عمر سعد کے سامنے اس گفتگو کو علامہ مجلسی نے بھی تحریر کیا ہے بہار میں. انہوں نے معجزاتی طور پر تحریر کیا ہے، طبری نے اس کے معجزاتی پہلو نہیں تحریر کی. علامہ مجلسی نے معجزاتی پہلو یہ تحریر کیا کہ امام حسین لشکر یزید کے سامنے آئے اور کہا مجھے کچھ بات کرنی، شور کو کم کرو. تو جو نگاڑوں کی آوازیں تھیں، جو باجوں کی صدائیں تھیں، وہ روک دی. مگر یہ اونٹ اور گھوڑے جو بول رہے تھے، اونٹوں کی بلبلاہٹ تھی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ تھی، کہ یہ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ میرے بس میں نہیں. تو مولا حسین نے کہا مگر میرے بس میں ہے. ایک اشارہ کیا تو سارے جانور ساکت ہو گئے. یہ علامہ مجلسی کا اسٹیٹمنٹ. اسی واقعے کو طبری نے لکھا کہ امام حسین کہ مجھے گفتگو کرنا ہے، آواز بند کرو. تو ادھر سے آواز بند ہوئی، اور جب آواز بند ہوئی تو امام حسین نے کہا کہ بتاؤ میں نے کیا شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی کی؟ میں نے حلال محمد کو حرام کیا یا حرام محمد کو حلال کیا؟
کیا میں نے دین کے کسی قانون کو بدلا؟ کیا میں نے شریعت کے احکام میں کوئی تبدیلی کی؟ ادھر سے ایک ہی جواب آتا رہا۔ تبری لکھتے رہے کہ امام کے ہر سوال پر ایک جواب تھا، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا۔ تو اب آخری سوال تھا کہ بتاؤ مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ تو کیا جواب آیا؟ وہ سن لے، ابھی آپ کو آپ کے بابا علی کی دشمنی میں قتل کرتے۔ ایشو طے ہو گیا کہ ادھر جو ہیں علی کی دشمنی پر ہیں، ادھر جو ہیں علی کے عشق پہ ہیں۔ اب اگر کربلا کے بعد علی کا نام مٹ جائے تو دنیا کو یہ کہنے کا حق ہے کہ یزید جیت گیا، لیکن اگر کربلا کے بعد علی کا نام ہواؤں میں خوشبو کی طرح بکھر جائے تو حسین جیت گئے، اس لیے کہ مقصد یہی تھا کہ نام علی مٹا دیا جائے، اور امام حسین نے وہ ہونے نہیں دیا۔ بڑے سے بڑا یزید کا ہمنوا بھی آج جب علی کا نام لے گا تو عزت ہی سے لینا پڑے گا۔ ان لوگوں کو بھی سنیے کہ جو یزید کی حمایت کی بات کرتے ہیں، جو معاویہ کی حمایت کی بات کرتے ہیں، وہ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سے کم کہیں گے، زیادہ احترام کریں گے تو کرم اللہ وجہہ کہیں گے، باز علیہ السلام بھی کہیں گے۔ جو معاویہ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہاں معاویہ سمجھ نہیں پائے، اجتہاد میں ان سے غلطی ہو گئی، حق تو علی ہی کے ساتھ تھا۔ تو معاویہ کی فکر رکھنے والا اگر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا، یہی کربلا کی فتح کا اعلان ہے، یہی کربلا کی فتح کا اعلان ہے۔ اس لیے کہ ادھر تو یہ تھا کہ حضرت علی کو کسی بھی طرح معاذ اللہ رسوا کیا جائے، مگر حسین نے کربلا میں حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر دیا۔ نگرامی، حسین کی شہادت ایک ایسا درد ہے کہ جو صبح قیامت تک ہمیں رلاتا رہے گا۔ یہ چھٹے امام کہہ کر گئے کہ میرے جد مظلوم کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگے گی کہ جو قیامت تک بجھے ہی کی نہیں۔ اب دنیا لاکھ کوشش کر لے یہ ذکر ہو نہ ہو، اس ذکر کے خلاف آوازیں اٹھائیں، اس کا چہرہ بدلا جائے، سب کچھ بدل دو گے، لیکن غم حسین میں جو آنسو بہتے ہیں یہ نہیں رکیں گے۔ آج بھی محرم کا چاند نمودار ہوگا تو چاند دیکھ کر مائیں بہنیں روئیں گی، بزرگ آنسو بہائیں گے۔ ساری تبلیغیں مسمار ہو جاتی ہیں جب مومنین فرش عزا پر آ جاتے ہیں۔ فرش عزا پر بیٹھ کر صرف یہ یاد رہتا ہے کہ زہرا کو زہرا کے لال کا پرسہ دیا جائے۔ وہ مظلوم ہے حسین کہ رونے والے صبح قیامت تک جس پر روئیں گے، اور جن کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہ دیا گیا۔ جان گرامی، کبھی سنیے تو زندان شام سے ایک بچی کی آواز آتی، ہم کب رہا ہوں گے، ہم کب اپنے بابا کا چہلم کریں گے۔ یہ صدا آج بھی ہواؤں میں کہیں سنائی دیتی ہے، اور جب ہم اس صدا کو محسوس کرتے ہیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بی بی، آپ اپنے بابا پہ نہ رو سکی، مگر یہ غلام بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ بی بی، ان غلاموں پر آپ کی نظر عنایت رہے، نظر کرم رہے۔ جان گرامی، بی بی اپنے باپ کو یاد کر کے زندان میں روتی ہیں، اور جب روتی ہیں تو زندان کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ سو نہیں پاتے، یہاں تک کہ یزید کے محل میں بھی آواز جاتی ہے اور اس ملعون کو بھی نیند نہیں آتی۔ حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو چپ کراؤ۔ کیسے چپ کرائی جاتی ہیں سکینہ؟ بچے رو رہے ہوں تو آپ بھی چپ کراتے ہیں، لیکن ہائے حسین کی بیٹی، میں کیا بیان کروں؟ بس میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس یوں سمجھیں کہ بی بی رو رہی ہیں، زندان بان کو حکم ہے کہ چپ کراؤ۔ زندان بان لوٹ کر آتا ہے، یزید سوال کرتا ہے کہ بچی چپ کیوں نہ ہوئی؟ تو زندان بان کہتا ہے کہ یزید، مارتے مارتے ہم تھک گئے، مگر سکینہ کا رونا موقوف نہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ زندگی بھر رخسار پر نیل رہا، کان کے لبوں سے خون ٹپکتا رہا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بیویوں کو حسین پر رونے کا موقع نہیں دیا جاتا۔
روایت ہے کہ زندان میں ایک روز یزید کی زوجہ ہند آئی. ہند مدینے کی رہنے والی، خاندان اہل بیت کو دوست رکھتی، مگر اسے حالات کا صحیح علم نہیں. صرف اڑتی پھوڑتی خبر آئی تو ایک دن دوپہر کو اپنی بیٹی کو لے کر زندان میں آئی. یزید کی بیٹی یعنی ہند کی بیٹی، اس کی عمر مورخ نے 6 برس لکھی، بی بی سکینہ 5 برس کی. زندان میں جب ہند آئی عورتوں کے ہجوم میں چلی گئی. یزید کی بیٹی نے اپنی ہم عمر جناب سکینہ کو دیکھا تو قریب گئی، جا کر کہا کہ تم کون ہو؟ تو بی بی سکینہ نے سر اٹھا کر دیکھا. ایک عرصے کے بعد ایک بچی تھی جس کی گفتگو میں نرمی تھی، ورنہ کوئی سکینہ سے نرمی سے بھی بات نہیں کرتا. سر اٹھا لیا کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں. یزید کی بیٹی نے کہا یہ تمہارے گال پر نیل کیوں ہے؟ عجب سوال ہے، نیل کیوں ہے؟ فرمایا میں یتیم ہوں. کہ یتیم ہونے کا کیا مطلب؟ کا میرا بابا مارا گیا، جس کا باپ مارا جاتا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. جزاکم ربکم خیرن جزا. یزید کی بیٹی چونکہ ہند کی بھی بیٹی تھی لہذا اس کے دل میں کچھ ہمدردی ہوئی. کہ کوئی خواہش بیان کرو، میں یزید کی بیٹی ہوں. چاہیں تو کھانے پانی کا بھی سوال کرے. لیکن کتنی حسرت تھی، رونے نہ دیا گیا تھا. کہ ہو سکے تو تیرے باپ کے پاس میرے بابا کا کٹا ہوا سر تم سر لے آؤ. میں نے زمانہ ہوا اپنے بابا کی زیارت نہیں کی ہے، میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بابا کی زیارت کر لوں. سر لے آؤ، مجھے کچھ تسکین ہو جائے گی. یہ یزید کی بیٹی نکلی جس کا نام رملہ ہے، اور آئی. وہ جو سروں کا محافظ تھا اس سے کہا کہ مجھے حسین کا سر چاہیے. محافظ نے کہا کہ یزید نے سختی سے منع کیا ہے، ان سروں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اس نے کہا تم اپنے منصب پر باقی نہ رہو گے اگر سر مجھے نہ ملا. اس نے غلام کو بلایا، ایک سر دیا. کبھی میں حسین کا سر پہچانتا نہیں ہوں لیکن میں ایک سر دے رہا ہوں. وہ سر زندان شام تک لایا گیا. تشت میں سر تھا، اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا. رملہ نے لا کر سر رکھا. بی بی سکینہ سے کہا دیکھیے بی بی کیا یہ آپ کے بابا کا سر ہے؟ بی بی سکینہ نے جناب زینب کو بلایا، پھوپھی اماں شاید بابا کا سر آیا ہے. جناب زینب نے خان پوش کو ہٹایا. جناب سکینہ سے کہا بیٹی یہ سر تو ہے مگر تیرے بابا کا نہیں ہے، تیرے بابا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. سیدانیوں نے اس سر کو درمیان میں رکھا. اللہ اللہ، سیدانیوں کو کتنا احساس تھا کہ حبیب کا بھی ماتم کیا گیا، ان کو بھی پرسا دیا گیا. وہ زندان بان سر لے کر چلا گیا. رملہ نے جا کر کہا یہ کس کا سر دے دیا؟ کہ مجھے سروں کی کوئی شناخت نہیں ہے، ایک صندوق میں ایک سر الگ سے رکھا ہے، وہ سر دیتا ہوں شاید حسین کا سر ہو. بس مجلس تمام ہے. صندوق سے وہ سر نکالا گیا، تشت میں رکھا گیا، خان پوش ڈھکا گیا. وہ سر لایا گیا، زندان شام میں رکھا گیا. بی بی سکینہ نے بی بی زینب کو بلایا. پھوپھی اماں آئیے، بابا کا سر ہے. تشت کے چاروں طرف سیدانیاں بیٹھ گئیں. بی بی نے سر کو خان پوش سے کپڑے کو، خان سے کپڑے کو ہٹایا. کپڑے کو ہٹایا، جیسے ہی سر پر نگاہ پڑی ایک سرداں کھینچی. کبھی سر کو دیکھا، کبھی بازوؤں کو دیکھا. تڑپ کر کہا باز زینب کے بازوؤں میں رسن ہے. جیسے ہی سکینہ نے سنا کہ چچا کا سر آیا ہے گود میں لے لیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. اے امو چلے آؤ، سکینہ پانی نہ مانگے گی. اے میرے اچھے چچا، تمہارے پاس ظالموں نے تماچے مارے، مجھے پانی نہ دیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ. آپ حضرات یہاں سے مسیح صاحب کے مکان پہ یونیورسٹی مارکیٹ میں چلیے، ابھی مجلس ہوگی، مولانا عباس مہدی صاحب بیان فرمائیں. آپ حضرات سب لوگ وہاں چلیے. مسیح صاحب محبوب کے ہیں.